السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خاص ٹاپک پہ، خاص موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، جو حقیقت بھی ہے، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت بھی ہے۔ تو صرف بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے، صرف و صرف میں اس پہ گفتگو نہیں بلکہ مرد کے بھی فرائض ہیں، مرد کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق جس طرح ہیں اسی طرح شوہر کے بھی حقوق ہے، جسے لوگ آج اس سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ صرف ہماری بیوی ہماری غلام ہے، نوکرانی ہے، ہم اس کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا اسلام نے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ تو آئیے میں اس پہ آپ کو کچھ بات بتانے سے قبل قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ بات ضرور بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو خوشگوار گزار دے گی۔ بیوی کو چاہیے تو اپنے شوہر کو یہ بات، میری ویڈیوز کو سنائیں، اور اگر شوہر سنتے ہو میری ویڈیو کو تو آپ بھی اس چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ میرے چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اور شیئر کیجئے۔ محترم حضرات، ایک وقت تھا جب عورت کو کہیں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورت کو شوہر کے مر جانے کے بعد ستی ہونا پڑتا تھا۔ اسی طرح ہر ملک میں الگ الگ گھٹیا سوچ کے لوگ موجود تھے جو عورت کو عورت نہ سمجھ کر اسے استعمال کا سامان سمجھتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد عورت کو وہ مقام و مرتبہ ملا کہ وہ گھر کی مالکین بن گئی، چاہے بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو یا ماں کی شکل میں ہو، ہر جگہ عزت و احترام کی جگہ بیٹھائی گئی۔ صرف واحد اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر یہ بات مقام، بیوی کی مقام کو الگ بیان فرمایا گیا ہے، ماں کے مقام کو الگ بیان کیا گیا ہے، بہن کے مقام کو الگ بیان بتایا گیا ہے۔ یہاں ہم صرف بیوی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ شوہر کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اس لیے اسے خوش رکھنا، اس کی اہمیت دینا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایک بیوی کا حق ہے، اور یہ حق ایک شوہر کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ فرماتے تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے اپنے بیوی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کیا جائے، بلکہ کوئی معاملہ ہو تو اسے نرمی سے نپٹایا جائے، اور اپنے ماں اور اس کے بیچ انصاف کیا کرے۔ جب بھی کوئی ایسی معاملات ہو تو دونوں کے درمیان ایسا فیصلہ لیا جائے کہ دونوں کے دل نہ ٹوٹے، نہ دل شکنی کا اظہار دونوں میں سے کوئی کر پائے۔ کئی باتیں ہیں جس میں سے کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ گھر کے بہت سارے کام خود کیا کرتے تھے، وہ خود بھی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے درس بھی دیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے بزرگان دین کا بھی یہی عمل اور یہی طریقہ رہا ہے، اس لیے گھر کے بکھرے ہوئے کاموں کو اپنی بیوی کی مدد کرنا آپسی محبت کو بڑھاوا دیتا ہے، اور اسے تحفہ دینا یہ بات بھی بتاتا ہے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھا جائے، اور تحفہ دینے سے محبت اور عزت، اور اس کے دل میں آپ کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے اور آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کرنا چاہیے، نہ صرف اسے خوش کرے گا بلکہ اس سے اس کے دل میں آپ کی عزت اور محبت اور بڑھ جائے گی۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا کسی لوگوں کے سامنے کچھ تعریف بھی کیا کرے۔ جو حقیقت ہے ہر انسان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ اچھائیاں تو کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر لاکھ برائیاں ہوں لیکن کوئی خوبی نظر ضرور ہوگی، اس لیے ایک بیوی کے اندر کئی برائیاں ہیں، لیکن آپ اسے معاف کر کے اس کے اندر کی خوبیوں کو تلاشیں اور ان کی خوبیوں کو سراہیں، ان کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بتائیں کہ میری بیوی میری اپنے گھر میں اور اس کے گھر والوں کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں، اس کے دل میں محبت آپ کی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ورنہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا نہ ملے گا جس میں کوئی برائی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے آپ کو خود دیکھ لیں، ہم اپنے آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی نمازوں میں، اپنی دعا میں اس کی صحت اور اس کی خوشی اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا کبھی نہ بھولے۔ آپ نے یہ بہت باریکی بات میں بتا رہا ہوں، لوگ اپنی اولاد کے لیے، مال کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کوئی شوہر، آج تک بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بھی دعائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کے لیے دعائیں مانگتا ہو۔ انسان کو چاہیے، اپنے مرد کو چاہیے تو اپنی بیوی کے لیے بھی نماز کے بعد، یہ نماز
دیگر چیزوں میں اپنی بیوی کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی کی بہترین ساتھی ہے، بلکہ آپ کے بچے کی ماں بھی ہوتی ہے، اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والی واحد وہی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شوہر ہمیشہ بزنس اور آفس اور دیگر کاموں میں بزی رہتے ہیں، لیکن تھوڑا وقت نکال کر کچھ منٹوں کا دھیان دینے سے، اس کی بات سننے سے ایک بیوی کو بہت خوشی مل سکتی ہے اور ملتی بھی ہے۔ وقت، کام، مصروفیات کے بعد وقت اپنے بیوی کے لیے مرد کو چاہیے اپنے شریک حیات کے لیے، اپنے بیوی کے لیے تھوڑا وقت نکالیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان محبت اور بڑھے گی۔ انسان اپنی عورتوں کا نگہبان ہے، اس کی زندگی کا بھی اور اس کی عزت کا بھی نگہبان ہے۔ اس لیے شوہر کو بیوی کے ساتھ ایسا رہنا چاہیے کہ ہمیشہ اس کے سائے اور حفاظت کرنے سے اسے خوشی اور محسوس ہوتی ہے۔ انسان اپنی عورتوں کا نگہبان اس کی زندگی کا بھی ہے اور اس کی عزت کا بھی ہے۔ بیوی صرف انسان مرد کی نوکرانی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہے جس کے اندر احساس ہے، فیلنگ ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو یہ محسوس کرائے کہ اس کے لیے آپ کتنا اہم ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ جس طرح ایک بیوی اگر شوہر کی نافرما برداری کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی شرعی حقوق کو اگر وہ عمل نہ کرتا ہو، اس کی ضروریات کو پورا نہ کرتا ہو، تو وہ مرد بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میرے ویڈیو کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے نئے چینل پہ نیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ آگے بھی گفتگو کروں گا۔ ایک اور ویڈیو میرا آ رہا ہے جو شوہر کے بارے میں ہے، کون شوہر جنتی ہے اور کون شوہر جہنمی ہے، اور اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئے گا جس پر یہ بتایا جائے گا کہ کون بیوی جنتی ہو سکتی ہے۔ یہاں دنیا بھی اس کی جنت ہوگی اور آخرت بھی جنت ہوگی، وہاں بھی اس کے اچھے اعمال کا اس سے صلہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔